اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ بھلا کیسے وہ عہد کو پورا کریں گے اور کیسے قول پر قائم رہیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عہد شکن ہیں وہ اپنے عہد پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں اور اپنی بات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں کہ وہ تو تمہارے خون کے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر تم ان کے قابو میں آ جاؤ اور وہ تم پر غلبہ پا لیں تو نہ تمہاری قرابت کا رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی وعدے کا اور عہد کا لحاظ کریں گے۔ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ایمان اور وعدے کو پورا کرنے کا جو عہد ہے وہ تمہیں صرف اپنے منہ سے جتلاتے ہیں اور بتاتے ہیں، وتأبی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں انکار ہے۔ وہ صرف آپ کو منہ سے راضی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، لیکن دل وہ کفر سے بھرپور ہے اور وعدہ خلافی سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں، بے حکم ہیں اور فاسق ہیں۔ عہد شکن، کفر میں سرکش، بے مروت، جھوٹ سے نہ شرمانے والے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لے لیے اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے پیچھے ایمان اور قرآن چھوڑ بیٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو انہوں نے عہد کیا تھا وہ ابو سفیان کے تھوڑے سے لالچ دینے سے انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس کی راہ سے روکا اور لوگوں کو دین الہی میں داخل ہونے سے منع کیا کہ اس دین میں داخل نہ ہونا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، جب موقع پائیں قتل کر ڈالیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب مشرکین پر قابو پائیں تو ان سے پھر درگزر نہ کریں، جس طرح وہ تمہارے قتل کے در پہ ہیں، تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تو تم بھی جب ان پر غلبہ پاؤ تو پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ کفر اور عہد شکنی سے باز آئیں اور ایمان قبول کر کے توبہ کر لیں، ایمان قبول کریں، توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل قبلہ کے خون جو ہیں وہ حرام ہیں۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوں گے اور نماز قائم کریں گے تو ان کا خون جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، پھر ان کا خون بہانا جائز نہیں ہوگا، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے، جو علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا آیات کی تفصیل پر جس کی نظر ہو وہ عالم ہے، جس کو پتہ ہو کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس سے یہ فلاں حکم ثابت ہو رہا ہے، تو آیات کی تفصیل پر جس کی گہری نظر ہے وہ عالم ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر جو ہے وہ اعتراض اور طعن و تشنیع کریں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو کافر ذمی دین اسلام پر ظاہر طعن کرے اس کا عہد باقی نہیں رہتا۔ ایک کافر ہے جو ذمی ہے، جو اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے، اسلامی ملک میں، اور وہ جزیہ بھی ادا کرتا ہے اور جزیے کا اس کے ساتھ عہد بھی ہے کہ جب تک وہ جزیہ دیتا رہے گا اس کو امان ملتی رہے گی۔ تو اگر وہ جزیہ تو دے رہا ہے
لیکن وہ دین میں طعن و تشنیع کرتا ہے، دین پر اعتراض کرتا ہے، تو پھر اس کا عہد باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ تم جہاد کرو، ان سے لڑو اور انہیں قتل کرو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں اس امید پر شاید کہ وہ باز آئیں۔ کافروں کو قتل کرنا ہے اس نیت سے تاکہ وہ کفر سے باز